یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 3 مارچ 2019 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: مسیح یسوع۔ سنہری متن: یوحنا۔ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ جوابی مطالعہ: 2 کرنتھیوں۔ پس جب ہم پر ایسا رحم ہوا کہ ہمیں یہ خدمت ملی تو ہم ہمت نہیں ہارتے، بلکہ ہم نے شرم کی پوشیدہ باتوں کو ترک کر دیا اور مکاری کی چال نہیں چلتے، نہ خدا کے کلام میں آمیزش کرتے ہیں، بلکہ حق ظاہر کر کے خدا کے روبرو ہر ایک آدمی کے دل میں اپنی نیکی بٹھاتے ہیں۔ اور اگر ہماری خوشخبری پر پردہ پڑا ہے تو ہلاک ہونے والوں ہی کے واسطے پڑا ہے، یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہان کے خدا نے اندھا کر دیا ہے، تاکہ مسیح جو خدا کی صورت ہے اس کے جلال کی خوشخبری کی روشنی ان پر نہ پڑے۔ کیونکہ ہم اپنی نہیں بلکہ مسیح یسوع کی منادی کرتے ہیں کہ وہ خداوند ہے، اور اپنے حق میں یہ کہتے ہیں کہ یسوع کی خاطر تمہارے غلام ہیں، اس لیے کہ خدا ہی ہے جس نے فرمایا کہ تاریکی میں سے نور چمکے، اور وہی ہمارے دلوں میں چمکا تاکہ خدا کے جلال کی پہچان کا نور یسوع مسیح کے چہرہ سے جلوہ گر ہو۔ درسی واز بائبل میں سے متی۔ دیکھو، ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ پھر یسوع روح کی قوت سے بھرا ہوا گلیل کو لوٹا، اور سارے گرد و نواح میں اس کی شہرت پھیل گئی، اور وہ ناصرت میں آیا جہاں اس نے پرورش پائی تھی، اور اپنے دستور کے موافق سبت کے دن عبادت خانہ میں گیا اور پڑھنے کو کھڑا ہوا، اور یسایہ نبی کی کتاب اس کو دی گئی، اور کتاب کھول کر اس نے وہ مقام نکالا جہاں پہ لکھا تھا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا، اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں۔ اور وہ ان سے کہنے لگا، آج یہ نوشتہ تمہارے سامنے پورا ہوا۔ پھر فریسی نکل کر اس سے بحث کرنے لگے اور اسے آزمانے کے لیے اس سے کوئی آسمانی نشان طلب کیا۔ اس نے اپنی روح میں آہ کھینچ کر کہا، اس زمانہ کے لوگ کیوں نشان طلب کرتے ہیں؟ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اس زمانہ کے لوگوں کو کوئی نشان نہیں دیا جائے گا۔ اور وہ ان کو چھوڑ کر پھر کشتی میں بیٹھا اور پار چلا گیا، اور وہ روٹی لینا بھول گئے تھے۔ اور اس نے ان کو یہ حکم دیا کہ خبردار فریسیوں کے خمیر اور ہیرودیس کے خمیر سے ہوشیار رہنا۔ وہ آپس میں چرچا کرنے اور کہنے لگے کہ ہمارے پاس روٹی نہیں۔ مگر یسوع نے یہ معلوم کر کے کہا، آنکھیں ہیں اور تم دیکھتے نہیں، کان ہیں اور سنتے نہیں، اور کیا تم کو یاد نہیں جس وقت میں نے وہ 5 روٹیاں 5000 کے لیے توڑیں تو تم نے کتنی روٹیاں ٹکڑوں سے بھری ہوئی اٹھائیں؟ انہوں نے اسے کہا، 12۔ اور جس وقت 7 روٹیاں 4000 کے لیے توڑیں تم نے کتنے ٹوکرے ٹکڑوں سے بھرے ہوئے اٹھائے؟ انہوں نے اس سے کہا، 7۔ اس نے ان سے کہا، کیا تم اب تک نہیں سمجھتے؟ پھر اس نے اس غرض سے کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا چاہیے، ان سے یہ تمثیل کہی۔ کسی شہر میں ایک قاضی تھا
نہ وہ خدا سے ڈرتا تھا، نہ آدمیوں کی کچھ پرواہ کرتا تھا۔ اور اسی شہر میں ایک بیوہ تھی جو اس کے پاس آ کر یہ کہا کرتی تھی کہ میرا انصاف کر کے مجھے مدعی سے بچا۔ اس نے کچھ عرصہ تک تو نہ چاہا، لیکن آخر اس نے اپنے جی میں کہا، گو میں نہ خدا سے ڈرتا اور نہ آدمیوں کی کچھ پرواہ کرتا ہوں، تو بھی اس لیے کہ یہ بیوہ مجھے ستاتی ہے میں اس کا انصاف کروں گا۔ ایسا نہ ہو کہ یہ بار بار آ کر آخر کو میرے ناک میں دم کرے۔ خداوند نے کہا، سنو یہ بے انصاف قاضی کیا کہتا ہے۔ بس کیا خدا اپنے برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا جو رات دن اس سے فریاد کرتے ہیں، اور کیا وہ ان کے بارے میں دیر کرے گا؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ جلد ان کا انصاف کرے گا۔ تو بھی جب ابن آدم آئے گا تو کیا زمین پر ایمان پائے گا؟ جب وہ لوگوں کو اپنی سب باتیں سنا چکا تو کفرنہوم میں آیا، اور کسی صوبہ دار کا نوکر جو اس کو عزیز تھا بیماری سے مرنے کو تھا۔ اس نے یسوع کی خبر سن کر یہودیوں کے کئی بزرگوں کو اس کے پاس بھیجا اور اس سے درخواست کی کہ آ کر میرے نوکر کو اچھا کر۔ وہ یسوع کے پاس آئے اور اس کی بڑی منت کر کے کہنے لگے کہ وہ اس لائق ہے کہ تو اس کی خاطر یہ کرے، کیونکہ وہ ہماری قوم سے محبت رکھتا ہے اور ہمارے عبادت خانہ کو اسی نے بنوایا۔ یسوع ان کے ساتھ چلا، مگر جب وہ گھر کے قریب پہنچا تو صوبہ دار نے بعض دوستوں کی معرفت اسے یہ کہلا بھیجا کہ اے خداوند تکلیف نہ کر، کیونکہ میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے۔ اسی سبب سے میں نے اپنے آپ کو بھی تیرے پاس آنے کے لائق نہ سمجھا، بلکہ زبان سے کہہ دے تو میرا خادم شفا پائے گا، کیونکہ میں بھی دوسرے کے اختیار میں ہوں اور سپاہی میرے ماتحت ہیں، اور جب ایک سے کہتا ہوں جا تو وہ جاتا ہے، اور دوسرے سے آ تو وہ آتا ہے، اور اپنے نوکر سے یہ کہ یہ کر تو وہ کرتا ہے۔ یسوع نے یہ سن کر اس پر تعجب کیا اور پھر کر اس بھیڑ سے جو اس کے پیچھے آتی تھی کہا، میں تم سے کہتا ہوں کہ میں نے ایسا ایمان اسرائیل میں بھی نہیں پایا۔ اور بھیجے ہوئے لوگوں نے واپس آ کر اس نوکر کو تندرست پایا۔ جب یسوع کیسریہ فلپی کے علاقے میں آیا تو اس نے اپنے شاگردوں سے یہ پوچھا کہ لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، بعض یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتے ہیں، بعض ایلیا، بعض یرمیا یا نبیوں میں سے کوئی۔ اس نے ان سے کہا، مگر تم مجھے کیا کہتے ہو؟ شمعون پطرس نے جواب میں کہا، تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، مبارک ہے تو شمعون بریونا، کیونکہ یہ بات گوشت اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے۔ میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا، اور جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھے گا، اور جو کچھ تو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھلے گا۔ اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی کا انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے۔ کیونکہ ابن آدم اپنے باپ کے جلال میں اپنے فرشتوں کے ساتھ آئے گا، اس وقت ہر ایک کو اس کے کاموں کے مطابق بدلہ دے گا۔ اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے، تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں۔ اب میں میری بیکر ایڈی کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت۔ جب خدا ازلی فہم جو سب باتیں جانتا ہے انسان پر حکومت کرتا ہے تو انسان جانتا ہے کہ خدا کے لیے سب کچھ ممکن ہے۔ اس زندہ سچائی کو جاننے کا واحد راستہ جو بیماری کو شفا دیتی ہے الہی فہم کی سائنس میں پایا جاتا ہے، کیونکہ یہ مسیح یسوع کے وسیلہ سے سکھائی گئی اور ظاہر ہوئی۔
क्रिश्चियन साइंस की जिस्मानी शिफा इलाही असूल के काम से अब यसू के ज़माने की तरह सामने आती है, जिससे कबल गुनाह और बीमारी इंसानी ज़मीर में अपनी हकीकत खो देते हैं और ऐसे फितरी और ऐसे लाजमी तौर पर गायब हो जाते हैं जैसे तारीकी रोशनी को और गुनाह दुरुस्तगी को जगह देते हैं। उस वक्त की तरह अब भी ये कादिर काम माफूकुल फितरी नहीं बल्कि इंतहाई फितरती हैं। ये इमैनुअल या खुदा हमारे साथ है का निशान है। मसीह अच्छा ज़ाहिर होने वाला हकीकी ख्याल, इंसानी ज़मीर के साथ बात करने वाला, बशर के लिए खुदा का पैगाम है। मसीह गैर मादी, रूहानी, हाँ इलाही शबी और सूरत, हवास के फ़रेब की तरदीद करने वाला, राह, हक़ और ज़िंदगी, बीमारों को शिफा देने और बदरूहों को निकालने वाला, गुनाह, बीमारी और मौत को नेस्त करने वाला है। यसू उस शख्स का नाम है जिसने दीगर सभी आदमियों से ज़्यादा मसीह को पेश किया। उसका कामिल नमूना हम सब की निजात के लिए था, मगर सिर्फ वो काम करने के वसीला से जो उसने किए और दूसरों को उनकी तालीम दी। जो लोग सिर्फ अपनी खुशी और हवास की तस्कीन में जीते हुए गुनाह पर यकीन करने और खुदी में दफन हैं, उनके लिए उसने मादियत में कहा, आंखें हैं पर तुम देखते नहीं, कान हैं पर तुम सुनते नहीं, कि कहीं तुम दिल से समझ न लो और बाज आओ और मैं तुम्हें शिफा दूं। उसने तालीम दी कि मादी हवास सच्चाई को और उसकी शिफाइया कुव्वत को खामोश करते हैं। जब उसके अंदर इंसानी अंसर इलाही अंसर के साथ कशमकश कर रहा था, तो हमारे अजीम उस्ताद ने कहा, मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो, यानी मुझ में बदन नहीं बल्कि रूह ज़ाहिर हो। ये रूहानी मोहब्बत की नई समझ है। ये सभी कुछ मसीह या सच्चाई के लिए मुहैया करता है। ये दुश्मनों को बरकत देता है, बीमारों को शिफा देता है, गलतियों को खारिज करता है, खताओं और गुनाहों में मुर्दा लोगों को जिंदा करता, और जो दिल के गरीब और फिरोतन हैं उनको अंजील की खुशखबरी सुनाता है। मसीहत, जैसे कि यसू ने इसकी तालीम दी, कोई भेद या तकरीबात का एक निज़ाम नहीं और ना ही एक रस्मी यहोवा की तरफ से एक ख़ास तोहफ़ा है, बल्कि ये गलती को रफ़ा करने और बीमार को शफा देने के लिए इलाही मोहब्बत का इजहार था। महज मसीह या सच्चाई के नाम से नहीं बल्कि सच्चाई के इजहार में, जैसे ये मामला इलाही रोशनी के सिलसिला में हुआ होगा। यसू ने मसीह की शिफा की रूहानी बुनियाद पर अपना चर्च कायम किया और अपने मिशन को बरकरार रखा। उसने अपने पैरोकारों को सिखाया कि उसका मजहब इलाही असूल था जो ख़ता को खारिज करता और बीमार और गुनाहगार दोनों को शिफा देता था। उसने खुदा से जुदा किसी दानिश, अमल और ना ही ज़िंदगी का दावा किया, बावजूद उस इज़्ज़ा के जो इसी के बाइस उस पर आई। उसने इलाही कुव्वत को इंसान को बदनी और रूहानी दोनों लिहाज से निजात देने के लिए इस्तेमाल किया। अब की तरह उस वक्त भी सवाल ये था, यसू ने बीमार को कैसे शिफा दी? इस सवाल पर उसके जवाब को दुनिया ने रद्द कर दिया। उसने अपने तालिबे इल्मों से सवाल किया, लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं? यानी बदरूहों को निकालने और बीमारों को शिफा देने से किसकी या क्या शनाख्त होती है? शमौन ने अपने भाइयों के लिए जवाब दिया और उसके जवाब ने बड़ी हकीकत को जन्म दिया, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, यानी कि वो मसीहा है जिसका तूने प्रचार किया। मसीह खुदा का, सच्चाई का और ज़िंदगी का और मोहब्बत का रूह है जो ज़हनी तौर पर शिफा देता है। इस दावे ने यसू की तरफ से दुआए खैर को जाहिर किया, मुबारक है तू शमौन बरयूना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। यानी मोहब्बत ने तुम्हारे लिए ज़िंदगी का रास्ता खोल दिया है।
الہی خیال سے بے خبری، خیال یعنی محبت اور سچائی سے جہالت کے الہی اصول سے بڑی بے خبری کو ایک دم دھوکہ دیتی ہے۔ سچائی اور محبت یعنی اس اصول کی سمجھ جو ابدی اچھائی کے پورا ہونے کا کام کرتی اور بدی پر ایمان اور بدی کی مشق دونوں کو نیست کرتی ہے، اور یہ سمجھ الہی خیال کی فہم و فراست کی جانب لے جاتی ہے۔ اس روحانی طور پر سائنسی بنیاد پر یسوع نے علاج کی وضاحت کی جو غیروں کے لیے معجزاتی ظاہر ہوا۔ یسوع نے مسیحی دور میں پوری مسیحیت کے لیے مثال، تھیولوجی اور شفا کو فروغ دیا۔ مسیحی لوگ اسی طرح آج بھی ان احکامات کے ماتحت ہیں جیسے وہ تب تھے کہ مسیح کی مانند بنیں، مسیح کا روح پائیں، مسیح کے نمونے پر چلیں اور بیماروں کے ساتھ ساتھ گناہ کرنے والوں کو بھی شفا دیں۔ آج ماضی کی طرح روحانی خیال کی دوبارہ آمد سے غفلت یعنی اندھا ایمان دروازے بند کر دیتا ہے، اور اگر یہ کسی مادے یا نظریاتی علم سے کشیدہ نہ کیا گیا ہو تو بیماروں اور گناہ کرنے والوں کے علاج کی مذمت کرتا ہے۔ خدا کے حقیقی خیال یعنی تمام ذہنی اور جسمانی خطاؤں سے اس نجات کی مثالیت سے انکار کرنے کا تخمینہ لگاتے ہوئے یسوع نے پوچھا، جب ابن آدم آئے گا تو کیا زمین پر ایمان پائے گا؟ یسوع کے دعوے دار پیروکار کب اس کی سب راہوں کی پیروی کریں گے اور اس کے قادر کاموں کی نقل کریں گے؟ الہی شفا کی دوبارہ آمد کا وقت ہمیشہ سے ہے، اور جو کوئی اپنی زمینی چیزیں الہی سائنس کے التار پر لاتا ہے وہ ابھی مسیح کے پیالے میں سے پیتا ہے اور ابھی مسیحی شفا کی قوت اور روح کو پہنے ہوئے ہے۔ اگر سب لوگ اپنی صلیب اٹھائیں، بیماروں کو شفا دیں، بدروحوں کو نکالیں اور غریبوں حاصل کنندہ خیال کو مسیح یا سچائی کی تعلیم دیں تو وہ 1000 برس میں شامل ہوں گے۔ اب میں میری بیکر ایڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے، تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونی چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے، حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آراء کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا، اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔